جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1434 ہجری میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف مقامات پر یکم رجب المرجب سے سحری اجتماعات کا انعقاد کیا۔ آئیے ان میں سے ایک کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ ہے آرزو یہ دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، وہ سبز گنبد ہے آرزو یہ دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا۔ دل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بلندی، نمبر 2 کشادگی، نمبر 3 پستی، نمبر 4 تنگی۔ بس دل کی بلندی ذکر اللہ میں ہے، اور اس کی کشادگی رضائے الہی پا لینے میں ہے، اس کی پستی غیر اللہ میں مشغول ہونے میں ہے، اور اس کی تنگی یاد الہی سے غافل ہو جانے میں ہے۔ دل کی بلندی کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1 اطاعت الہی میں دل کی موافقت کا پایا جانا۔ نمبر 2 احکام شرع کو پورا کرنے میں دل کی طرف سے مخالفت کا نہ ہونا۔ نمبر 3 دل میں عبادت کے شوق کا مستقل ہونا۔ دل کی کشادگی کی علامات بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 توکل، نمبر 2 صدق، نمبر 3 یقین۔ دل کی پستی کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 خود پسندی، نمبر 2 دکھاوا، نمبر 3 دنیا کی حرص،
اور دل کی تنگی کی بھی 3 علامات ہیں. دل سے عبادت کی لذت کا دور ہو جانا، دل میں نافرمانی کی کڑواہٹ کا محسوس نہ ہونا، حلال کو بلا دلیل مشکوک سمجھنا. پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کی کثرت سے دل سخت ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ پہ گناہ کیے جانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یعنی گناہ پر گناہ کیے جانے سے، گناہ پر گناہ کیے جانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں مزہ نہیں آتا، تلاوت قرآن پاک کرنے کو دل نہیں چاہتا. دل جب مردہ ہو جاتا ہے پھر نمازوں میں سستی ہوتی ہے، تلاوت قرآن پاک میں سستی ہوتی ہے، نیکی کی دعوت دینے کو دل نہیں چاہتا. بیمار دل کی بھی دوائیں ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ انتقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیمار دل کی 5 دوائیں ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. نمبر 1 نیکوں کی صحبت، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 کم کھانا، نمبر 4 تہجد کی پابندی، اور نمبر 5 رات کے آخری حصے میں گریہ ازاری کرنا، رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں آہ ازاری کرنا. پہلی جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوا ارشاد فرمائی وہ ہے نیکوں کی صحبت. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. روایت میں آتا ہے کہ اچھے دوست کی پہچان، اچھا ساتھی، اچھا دوست وہ ہے جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو یاد دلائے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نیک بننے کا بہترین ذریعہ ہے. کتنے بے نمازی، کتنے سنتوں سے دور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، بے نمازی بن گئے. جو کل تک عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج وہ تہجد کی نماز پڑھنے والے بن گئے. جو کل تک گانے گنگناتے تھے، آج وہ تلاوت قرآن کرنے والے بن گئے. جو کل تک والدین کی نافرمانی کرتے تھے، ماں باپ کا دل دکھاتے تھے، آج وہ والدین کے ہاتھ پاؤں چومنے والے بن گئے. جو کل تک معاشرے کے ناسور سمجھے جاتے تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج وہ معاشرے کے معزز فرد بن گئے. سنتوں بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے، پھر سورۃ الملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی. اے بھائیو نماز پڑھتے رہو، نماز کے دونوں جہان میں. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن. ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے.
تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی۔ دعا کے بعد بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزے کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، اللہ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، اللہ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ اے مالک و مولا، ہمارے والدین کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے، پکا سچا عاشق رسول بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، ہم سب کی بگڑیاں بنا دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے، تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنا دے، درود پاک کی کثرت کرنے والا بنا دے، ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے۔ یا اللہ ہم جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، قرض دار ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، آج کے سحری اجتماع کا واسطہ سب کی بگڑیاں بنا دے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد اجمعین برحمتک یا لم یاتی نغیرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا، لم یاتی نغیرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا،
जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहीदो सारा जाना। फिर शुरकाए सहरी इज्तिमा ने मस्जिद से बाहर जाकर सदाए मदीना लगाई। मुसलमानों को फजर की नमाज के लिए जगाना दावत इस्लामी की इस्तिलाह में सदाए मदीना कहलाता है। फजर का वक्त हो गया उठो ऐ गुलामान मुस्तफ़ा उठो, फजर का वक्त हो गया उठो ऐ गुलामान मुस्तफ़ा उठो। मदनी हल्के का सिलसिला हुआ जिसमें तिलावत कुरान पाक, दरस फैजान सुन्नत और शजरे कादरिया अत्तारिया भी पढ़ा गया। या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन वहिये खुदा तेरा सुखन कुरआन तेरा पैरहन ज़ेरे कदम अर्शे बरी ज़ेरे कदम अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। इस सहरी इज्तिमा का इख्तिताम इशराक़ व चाश्त के नवाफिल अदा करने के बाद सलातो सलाम और दुआ पर हुआ। दरबार मुस्तफ़ा में तुम्हें लेके जाएगी, दरबार मुस्तफ़ा में तुम्हें लेके जाएगी, खालिक से बख्शवाएगी। ए भाइयों नमाज पढ़ते रहो, नमाज के दोनों जहान में। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, उठे हाथ बहरे दुआ या इलाही, बहुत दिल है टूटा हुआ या इलाही। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, दुआए मदीना।